جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیلمنٹ اینڈ پلج۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیلمنٹ کیا ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، میننگ اینڈ ڈیفینیشن۔ بیلمنٹ از ڈیرائیوڈ فرام دی فرینچ ورڈ بیلر وچ مینس ٹو ڈیلیور۔ ٹھیک ہے، A bailment is the delivery of goods by an owner to another person for some purpose under a contract. After fulfilling the purpose, the person who receives the goods is bound to return or dispose of the goods according to the directions of the owner. ٹھیک ہے، جب ایک پرسن اپنے گوڈز کو دوسرے کو دیتا ہے کسی مقصد کے لیے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ گوڈز واپس لے لیتا ہے۔ جب وہ گوڈز واپس لے لیتا ہے تو اس نے وہ اپنے گوڈز اس طریقے سے واپس لیتا ہے جیسے اس نے ڈائریکشن دی تھی، یا جیسے اس نے کوئی ہدایات دی تھیں کہ اس میں یہ چینج کر کے مجھے یہ گوڈز واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، دا پرسن ہو ڈیلیورز دا گوڈز از کال دا بیلر۔ ٹھیک ہے، کہ ایسا پرسن جو گوڈز کو ڈیلیور کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بیلر۔ دا پرسن ہو ریسیو دا گوڈس، اور ایسا پرسن جو گوڈس کو کیا کرتا ہے؟ ریسیو کرتا ہے، وہ کہلائے گا بیلی۔ دا کانٹریکٹ بٹوین بیلر اینڈ دا بیلی از کال بیلمنٹ۔ ایسا کانٹریکٹ جو بیلر اور بیلی کے درمیان ہوگا تو وہ کانٹریکٹ بھی کیا کہلائے گا؟ بیلمنٹ کہلائے گا۔ سیکشن 148 states the bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. ٹھیک ہے، وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جب ایک پرسن اپنے گوڈز کو کسی مقصد کے لیے کسی دوسرے پرسن کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ گوڈز میں کچھ چینجنگ یا کوئی ڈائریکشن دے، اے جو ہے وہ درزی ہے، بی اس کے پاس کپڑا لے کر گیا اور درزی سے کہا کہ اس کا کوٹ سی کر دیں، یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اے یہاں پہ کیا ہے؟ اے ہے ادھر بیلر، اور درزی جو ہوگا یہاں پہ وہ بیلی کہلائے گا۔ اگر اے نے دھوبی کو کپڑے دھونے کے لیے دیے تو یہ بھی بیلمنٹ کا کانٹریکٹ میں آتا ہے۔ اگر اے اپنا موبائل دکاندار کو ریپیئرنگ کے لیے دیتا ہے تو یہ بھی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کہلاتا ہے۔ اے سیلز گوڈز ٹو بی ہو لیوز دیم ان پوزیشن آف اے۔ اے نے سیلز کی کچھ گوڈز جو تھیں وہ بی کو، اور وہ کس کی پوزیشن میں رہ گئیں؟ اس نے اس کی پوزیشن میں، اے کی پوزیشن میں چھوڑ دیا۔ اب اے یہاں پہ کیا بن گیا؟ بیلی بن گیا، اور جو بی بن گیا وہ بن گیا بیلر۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اس کے کچھ آگے جا کے اسینشلز بھی ہیں۔ وہ کون کون سے اسینشلز ہیں انہیں ہم ون بائی ون کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ کانٹریکٹ۔ A bailment is the result of a contract between the bailor and bailey۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کانٹریکٹ بیلر اور بیلی کے درمیان ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ بیلمنٹ ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوگا، بیلمنٹ کے نام سے ہی ہوگا۔ دا ڈیلیوری آف گوڈز از میڈ فار سم پرپز انڈر اے کانٹریکٹ، کہ جو بھی ڈیلیوری کی جائے گی وہ کچھ مقصد کے لیے، کچھ خاص مقصد کے لیے جو اس کانٹریکٹ کا ہوگا اس لحاظ سے کی جائے گی۔ There is no bailment if the goods are delivered without the contract۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ گوڈز اس طرح سے دی جائیں کہ جس میں بیلمنٹ ہی نہ ہو، ایسا کانٹریکٹ جو کسی ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو چیز دی جائے اور کوئی بھی اس کے لیے آلٹریشن کرنا اور کوئی خاص مقصد ہو اور وہ اسی طرح سے اپنی چیز واپس کر دے تو وہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کہلائے گا۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دیر از نو بیلمنٹ، وہاں بیلمنٹ نہیں ہوگی جہاں پر گوڈز ڈیلیور کی بغیر کسی کانٹریکٹ کے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ بائی مسٹیک ہو جاتی ہے، کہ کسی نے آپ کو یا آپ نے کسی کو بائی مسٹیک کوئی چیز ڈیلیور کر دی تو یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ نہیں ہوگا۔
द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इट में भी ओरल और इन राइटिंग, ये राइटिंग में भी हो सकता है और ज़बानी भी हो सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें वो सारे लवाजमात होना लाजमी हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना लाजमी है, ठीक है। लास्ट जो हमने जो टॉपिक किया था उसमें था गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसमें भी ये कहा गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें वो सारे लवाजमात, वो सारी चीज़ें होंगी जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी होती हैं। अब वो लवाजमात क्या होंगे, वो ये कि जैसे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्री कंसेंट हो, उसमें कंसिडरेशन हो, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हो, अनसाउंड माइंड ना हो, माइनर ना हो, ठीक है। तो इसमें भी वो सारी चीज़ें आएंगी जो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने में ज़रूरी लवाजमात होते हैं, ठीक है। तो आपने कपड़े दिए दर्जी को और कहा कि ये आप सिलाई कर दें, तो उसने कहा जी हाँ, और ये कपड़े आप फलां तारीख तक मुझसे वापस ले लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, ठीक है। एस गिव्स क्लॉथ टू टी अ टेलर, टी क्या है, यहाँ पे टेलर है और एस ने क्या किया, उसको क्लॉथ दिए सिलने के लिए कि उसका वो एक सूट बनाते। तो ये क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। यहाँ पे एक केस लॉ भी है, पील वर्सेस रूथ होटल कंपनी। पी अ गेस्ट लेफ्ट अ रिंग विद द होटल क्लर्क एंड टोल्ड हिम टू डिलीवर द रिंग टू अ ज्वेलर। पी क्या था, जो एक मेहमान के तौर पर वो उस होटल में आया था, वो होटल क्लर्क के पास अपनी एक अंगूठी भूल गया, ठीक है। भूलने के बाद उसने कहा कि वो जो अंगूठी है वो ज्वेलर को वापस कर दे, होटल क्लर्क को, ठीक है। अब होटल क्लर्क से वो जो अंगूठी थी वो गुम हो गई। अब पी ने क्या किया, होटल पे केस कर दिया और जो फैसला आया, जो अदालत ने कहा कि यहाँ पे होटल जो है वो लायबल है, यानी कि अब होटल यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, वो इस चीज की भरपाई करेगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो है स्पेसिफिक पर्पस, कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह का कि उसमें सारी चीज़ें, सारे लवाजमात, इसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये स्पेसिफिक पर्पस होगा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कोई एक स्पेसिफिक पर्पस का होना लाजमी है, ये भी इसका एसेंशियल है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड विदाउट एनी पर्पस देयर इज नो बेलमेंट, कि इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस अगर नहीं होता तो वो बेलमेंट नहीं होगा। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो मकसद पूरा हो जाता है, द बेली इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट, जब वो स्पेसिफिक पर्पस जो पूरा हो जाता है, तो अब यहाँ पे बेली क्या है, वो इस रिस्पॉन्सिबल है, वो बाउंड है कि वो गुड्स को अकम्प्लिश करने के बाद वो वापस कर दे बेलर को, ठीक है, या इस तरह से कि जैसे उसने बेलर ने उसको कोई डायरेक्शन दी थी उसके मुताबिक। He gives his watch to be for repair, it is a bailment, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक पर्पस क्या था, वो रिपेयरिंग थी वॉच की, कि उसने अपनी ख़राब घड़ी दी और उसने कहा कि ये मुझे ठीक करके वापस कर दें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया और स्पेसिफिक पर्पस भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है जी। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे है चेंज ऑफ पोजेशन। इन केस ऑफ बेलमेंट द पोजेशन ऑफ मूवेबल गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द ओनर टू अदर पर्सन फॉर अ टेम्परेरी पर्पस, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द ओनर, के बेलमेंट के केस में वो बताता है कि जो गुड्स होंगी वो मूवेबल होंगी, इमूवेबल गुड्स जहाँ पे आ जाएंगी वो फिर बेलमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो कहता है मूवेबल गुड्स की जो ट्रांसफ़र है
وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف جاتی ہے, جو مالک سے دوسرے بندے کی طرف جائے گی ایک ٹیمپریری پرپز کے لیے. ٹھیک ہے. دا اونرشپ آف دا گوڈس ریمینز ود دا اونر, جو اس کی اونرشپ ہے وہ اپنے مالک سے ہی منسوب رہے گی چیز. ٹھیک ہے. جو اونرشپ ہوگی, جو مالک ہوگا وہ وہی ہوگا جس نے اپنی گوڈس کسی خاص مقصد کے لیے دوسرے پرسن کو دی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا چینج یا کچھ ایسی ڈائریکشن کر دے اور وہ اس کو ایسا بنا کے پھر وہ بیلر کو واپس کر دے. اے ڈیلیور ہز کار ٹو بی فور ریپیئر. وہی بات ہے کہ اے نے اپنی کار دی بی کو لیے کہ وہ اس کو ریپیئر کر دے. دا پوزیشن آف دا کار ٹرانسفر فرام اے ٹو بی بٹ اونرشپ ریمینز ود اے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے, اگر خدا نخواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اگر کوئی سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ گاڑی مہینوں ورک شاپ پہ کھڑی رہتی ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے پوزیشن تو چلو چینج ہو گئی, وہ چلی گئی جو ریپیئر کر رہا ہے مکینک کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی اونرشپ ہے نا, جو اس کی ملکیت ہے, وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ وہ اس بندے کے ساتھ ہی رہے گی جس نے گاڑی خرید کر اپنے نام کروائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوئی فریج لے لیں یا موبائل لے لیں, اگر آپ کو وہ موبائل یا جو فریج ہے اس کا فالٹ کوئی بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہفتوں بھی رکھنی پڑ سکتی ہے دکاندار کے پاس, لیکن جو پوزیشن ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی اس چیز کی. نمبر 4 پہ ہے جی ریٹرن آف گوڈس. A bailment is made for some purpose. When the purpose is accomplished, the goods must be returned to the bailor in the original form or altered form. Where a bailee has a right to return different goods, it is not a bailment. کہ جب ہم کوئی گوڈس ڈیلیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیلی کو, تو وہ ایک خاص کوئی ایسے پرپس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یا تو آلٹر کر دے یا اس کو اوریجنل حالت میں یا جیسے بھی ہے وہ اس کا مقصد پورا ہونے کے بعد وہ بیلر کو واپس کر دے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا, جب وہ پرپس اکمپلیشڈ ہو جائے گا, تو یہاں پہ جو گوڈس ہوں گی مسٹ بی ریٹرنڈ ہوں گی ٹو دی بیلر. ٹھیک ہے. مقصد ختم ہو گیا, چیز آپ نے استعمال کر دی یا ویسے آپ نے رکھی ہوئی تھی, تو جو مقصد جو اسپیسیفک پرپس تھا وہ پورا ہو گیا, اس کے بعد آپ چیز کیا ہے واپس کر دیں گے بیلر کو. مثال کے طور پہ اے لینڈز ہز سائیکل ٹو بی فور اے ویک, بی از لائبل ٹو ریٹرن دا سیم سائیکل. اے نے ادھار مانگی سائیکل بی سے ایک ہفتے کے لیے. اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بی کیا ہے, ذمہ وار ہے اس چیز کا کہ وہ وہی سائیکل ایک ہفتے کے بعد وہ جا کے واپس کر دے اے کو. ایکس نے ڈپازٹ کی کرنسی بینک میں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پیسے جمع کرواتے ہیں بینک میں اور کچھ دن بعد یا مہینے بعد یا دوسرے دن ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ وہی پیسے جب نکلوانے جاتے ہیں بینک سے, تو یہاں پہ جو بینک ہے وہ اس چیز کا باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو وہی پیسے ہی دے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے نوٹ جو تھے وہ کچھ سوائلڈ قسم کے تھے اور اس نے آپ کو نئے نوٹ دے دیے, تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا جو کانٹریکٹ ہے اور جو بینک ہوتا ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ سیم چیز جو ہے, سیم کرنسی جو ہے وہ آپ کو واپس کرے. تو یہ ایسا جو کانٹریکٹ ہے وہ بیلمنٹ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی کائنڈز پہ. کائنڈز آف بیلمنٹ. کائنڈز آف بیلمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیلمنٹ ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اکارڈنگ ٹو بینیفٹ اینڈ ریوارڈ. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ ہے, اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریوارڈ کے لحاظ سے اور آبجیکٹ کے لحاظ سے. تو نمبر 1 پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ ہے بینیفٹ. اکارڈنگ ٹو بینیفٹ اے بیلمنٹ ہیز 3 کائنڈ. وہ کہتا ہے کہ بینیفٹ کے لحاظ سے بھی جو بیلمنٹ کی کائنڈس ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. اے پہ ہے بینیفٹ آف بیلر, ویئر دا گوڈس آر ڈیلیورڈ بائی دی بیلر ٹو دا بیلی فار بینیفٹ آف دا بیلر. جہاں پہ گوڈز ڈیلیور کی جاتی ہیں دوسرے پرسن کو جو بیلی ہے,
اور اس میں جو بینیفٹ دیکھا جاتا ہے، جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ بیلر کا ہوتا ہے. It is a bailment for benefit of bailor only. For example, B leaves his car with his neighbor without any charges. کہ اس میں جو فائدہ ہے وہ بیلر کا ہی ہے، کیونکہ کار جو ہے اگر وہ اپنے ہمسائے کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور وہ خود کسی دوسری جگہ پر کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہے، تو اب اس کے فائدہ کس کو ہے؟ وہ بیلر کو ہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میری کار پیچھے چوری نہ ہو جائے تو میں کیوں نہ اپنے ہمسائے کو بی کو دیتا جاؤں. تو یہاں پہ جو کیا ہے، جو بینیفٹ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بیلر کا ہی ہے. بی پہ ہے بینیفٹ آف بیلی، جہاں پہ جو بینیفٹ جو فائدہ ہوگا وہ بیلی کا ہوگا. ویئر دا گڈس آر ڈیلیورڈ ٹو دا بیلی ٹو بی یوزڈ وداؤٹ اینی کمپنسیشن. جہاں پہ جو گڈس دی جاتی ہیں بیلی کو استعمال کے لیے اور اس کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جاتی. اٹ از اے بیلمنٹ فار دا بینیفٹ آف بیلی اونلی. اور یہاں پہ جو بیلمنٹ ہوگی وہ کس کے فائدے کے لیے ہوگی؟ جسٹ بیلی کے فائدے کے لحاظ سے. فار ایگزامپل اے باروز بی پین ٹو یوز ان ایگزامینیشن ہال. اے نے بی سے کہا کہ مجھے ایک پین دے دو تاکہ میں اس سے اپنا جو پیپر ہے وہ حل کر سکوں ایگزامینیشن ہال میں. ٹھیک ہے، اب اس میں بینیفٹ کیا تھا؟ وہ بیلی کا ہی تھا. ٹھیک ہے، سی پہ چلتے ہیں. سی پہ ہے بینیفٹ آف بیلر اینڈ بیلی. پہلے بینیفٹ بیلر کا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ بینیفٹ جو جسٹ ہے وہ بیلی کا ہوگا. اب ہم آ گئے ہیں جہاں پہ بینیفٹ بیلر اور بیلی دونوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، where the goods are delivered for mutual benefit of both the bailor and bailey. It is a bailment for the benefit of bailor and bailey. جہاں پہ گوڈز جو ڈیلیور کی جائیں گی اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ دونوں پارٹیوں کو ہوگا، بیلر کو بھی ہوگا اور بیلی کو بھی ہوگا. مثال کے طور پہ A deliver his car to B a mechanic for repair. کہ A نے اپنی کار جو بی جو میکینک تھا اس کو دی ریپیئرنگ کے لیے. اب جو دونوں کو ہی آپس میں فائدہ ہے، وہ ریپیئر کر کے دے گا، اس کے بدلے وہ کیا کرے گا؟ چارج کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بینیفٹ ہو گیا دونوں پارٹی کا، بیلر اور بیلی کا. یا آپ کوئی اپنا خراب موبائل بنوانے جاتے ہیں تو آپ اپنا ایک طرف موبائل بنوا رہے ہیں، دوسری طرف اس کو آپ کو چارج کر رہا ہے موبائل کے عوض، اس کی ریپیئرنگ کے عوض. ٹھیک ہے، اب آ گیا ریوارڈ کے لحاظ سے. ریوارڈ کے لحاظ سے وہ دو چیزیں بتا رہا ہے کہ نمبر اے پہ ہے گریچوس بیلمنٹ اور نان گریچوس بیلمنٹ. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ گریچوس بیلمنٹ کون سی ہوتی ہے. گریچوس بیلمنٹ از اے بیلمنٹ ویئر دا neither the bailor nor bailey is entitled to any remuneration, lending a book to a friend without charges. It is called bailment without reward. کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر کہ فری میں کوئی چیز کرنا کسی کے لیے جس میں کنسیڈریشن شامل نہیں ہوتی. جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے ایک کتاب ادھار لی. اب یہاں پہ کوئی ریمیونریشن نہیں ہے اور یہ جو بیلمنٹ ہے وہ وداؤٹ ریوارڈ ہے. مثال کے طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے نے بی کو سائیکل یا موٹر سائیکل ادھار پر دی، تو اس میں ایک دوست دوسرے دوست سے یہ نہیں کہتا کہ یار جو آپ نے موٹر سائیکل آپ میرے سے لے گئے تھے یا سائیکل لے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ مجھے اس کا کرایہ دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کس کی ہے ایگزامپل؟ گریچوس بیلمنٹ. نمبر بی پہ آ جاتے ہیں جی، نان گریچوس بیلمنٹ. A non-gratuitous bailment is a bailment where either the bailor or bailey is entitled to remuneration, lending car for hire. It is called bailment with reward. Non-gratuitous bailment جو چیز فری میں نہیں ہوتی، جس میں کنسیڈریشن شامل ہوتی ہے. جب کوئی چارج کریٹ کیا جاتا ہے بیلمنٹ کے لیے یا پھر کنسیڈریشن ہوتی ہے. کنسیڈریشن مطلب کچھ دینے کے بدلے میں کچھ لینا. ویسے آپ بینک میں لاکرز لیتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ بینک جو ایک نیا کھلتا ہے یا اس کے کوئی لاکر فری ہو جاتے ہیں تو
وہ باہر اشتہار لگا دیتے ہیں کہ لاکرز کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لاکر فری میں نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یا آپ موبائل کو ریپیئر کروانے جاتے ہیں تو اس کے بدلے پیسے ادا کرتے ہیں. مطلب اس میں کوئی وہ جو کنسیڈریشن ہے اس کا ہونا لازمی ہے، اور اس میں کوئی چیز فری نہیں ہوگی. مطلب کہ جب بیلر کو ریوارڈ ملتا ہے کچھ کرنے کے لیے، بیلر کے لیے کچھ کرنے سے ریوارڈ ملتا ہے. مطلب بیلر کے لیے کچھ کرنے سے جو ریوارڈ ملتا ہے اسے ہم نان گریچوٹس بیلمنٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے ڈیوٹیز آف بیلر. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے، ہمیشہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی ہوتا ہے، کیونکہ آگے ہم جا کے جب پڑھیں گے ڈیوٹیز آف بیلی اینڈ رائٹس آف بیلی، تو اس طرح سے ہم جب اس کو سمجھ کر چلیں گے تو ہمیں، اگر ہم ایک بیلر کے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کر لیتے ہیں تو بیلی کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز خود بخود ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی ہوتا ہے. جی نمبر 1 پہ ہے جی ڈسکلوجر آف فالٹس. In a gracious bailment, the bailor must disclose all faults in goods to the bailee at the time of contract, which are known to him. کہ جب وہ بیلی سے جب کوئی بیلمنٹ کا کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب ایسی چیزیں، سب فالٹس جو نقص ہوں گے وہ بتانے کا پابند ہوگا. If the bailor fails to disclose such faults and as a result the bailee suffers any loss, the bailor will be liable to pay damages to the bailee. اگر بیلر جو ہے وہ جو ڈیفالٹس ہیں وہ ان کو ڈسکلوز نہیں کرتا اور وہ چیز ڈیلیور کر جاتا ہے بیلی کو، اگر اس ڈیفالٹ کے یا نقص کے نہ بتانے کی وجہ سے جب بیلی کو نقصان ہوتا ہے تو پھر جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ بیلر کرے گا، اور یہ بیلی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے ڈیمیجز جو ہیں اس سے وصول کرے. In a non-gratuitous bail, the bailor is responsible for all faults in the goods, whether he is aware of the faults or not. کہتا ہے کہ نان گریچوس بیل میں جو بیلر ہے وہ ہر طرح سے رسپانسیبل ہوگا اس کے تمام نقص سے جو اس نے گوڈس ڈیلیور کی ہوئی ہیں، چاہے وہ اس کو پتہ تھیں یا نہیں تھیں. If the bailor does not disclose the faults to the bailee, he will be liable for damages arising due to those faults. کہ اگر بیلر جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتا، وہ ڈسپلے نہیں کرتا، وہ نہیں بتاتا فالٹس بیلی کو، تو وہ رسپانسیبل ہوگا، وہ لائبل ہوگا ڈیمیجز کے لیے کہ وہ کمپنسیٹ کرے بیلی کو. سو اگر ہم اسے دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی گوڈز بیلی کو دے رہا ہے بیلر، تو بیلر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو اس کے بارے میں کھل کے بتائے اگر جو اس میں کوئی پہلے سے نقصان پایا جاتا ہے اس چیز میں. مثال کے طور پہ اے نے بی کو گھوڑا دیا، جبکہ گھوڑا جو تھا وہ پاگل تھا، مگر یہ چیز اے نے بی کو نہیں بتائی کہ گھوڑا جو ہے وہ پاگل ہے. ٹھیک ہے، اور گھوڑا کیا ہوا کہ اتنا بھاگا، بیلی اس پہ جب سوار ہوا تو گھوڑا اتنا بھاگا کہ وہ اتنا ویشیس ہو گیا کہ اس نے بیلی کو نیچے گرا دیا، اور بیلی جب نیچے گرا تو اس کو چوٹ لگ گئی. اب بیلی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقصان کا کلیم جو ہے وہ بیلر سے کر سکتا ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے نے بی سے کشتی لی دریا میں جانے کے لیے ادھار پر. ٹھیک ہے، تو اب جو بی تھا وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ سارا کچھ کشتی کے بارے میں بی کو بتائے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے کشتی نے آگ پکڑ لی. اب جو فائر فائٹنگ کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں، جب اس نے اے نے دیکھا کشتی میں کچھ ایسے آلات نہیں تھے اور نہ ہی اس کو اس بارے میں بتایا گیا پہلے سے ہی، تو اے کیا ہوا؟ وہ انجرڈ ہو گیا. اب وہ اے کیا ہے؟ وہ حق رکھتا ہے کہ وہ ڈیمیجز کی بھروائی کروا سکتا ہے بی سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سیکنڈ پہ چلتے ہیں، وہ ہے پیمنٹ آف ایکسپینس.
In a gratuitous bailment, the bailer must repay all ordinary expenses incurred by the bailee for the purpose of bailment. In gratuitous and non-gratuitous bailment, the bailer must repay all extraordinary expense incurred by the bailee. Section 158 کہ وہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 158 گڈس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بیلی کو جو خرچہ آتا ہے تو وہ بیلر کا فرض کرتا ہے کہ وہ سارا خرچہ بیلی کو ادا کرے. مثال کے طور پر اے نے بی کے پاس گھوڑا چھوڑا یا گائے چھوڑی کیونکہ اے کچھ دن کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا. تو اب جو خرچہ اس کے کھلانے پلانے پر آیا تو وہ بیلر اس چیز کا رسپانسیبل ہے کہ اس کو کھلانے پلانے کا خرچہ جو ہوگا وہ بیلر ادا کرے گا نہ کہ بیلی. ٹھیک ہے. اور جو ایکسٹرا آرڈینری جو خرچہ ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے گائے یا جو بھی گھوڑا جو بیلی کے پاس چھوڑا تھا تو وہ گھوڑا یا گائے جو ہے وہ کچھ دنوں میں بیمار ہو جاتی ہے. اب بیلی کیا کرتا ہے, بیلی اس کو کھانے پلانے کے ساتھ ساتھ اس کی دوائی دارو بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے. تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اسی طرح کے کچھ بھی یا سارے ایکسپنس, ٹھیک ہے, وہ بیلی جو ہے وہ بیلر سے لے سکتا ہے اور اس کو اس چیز کا حق حاصل ہے. نمبر 3 پہ ہے جی کمپنسیشن آن ٹرمینیشن ان اے گریچوئٹس بیلمنٹ. دا بیلر کین ٹرمینیٹ دا بیلمنٹ بیفور دی اسپیسیفائڈ ٹائم کہ جو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم دیا جاتا ہے اگر وہ اس سے پہلے بیلر کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. ایز اے ریزلٹ ٹرمینیشن آف بیلمنٹ if the bailee suffers a loss which exceed the benefit enjoyed by him, the bailor is liable to compensate the bailee for such loss. کہ وہ کہتا ہے کہ جب بیلر کا کانٹریکٹ پورا ہونے سے پہلے وہ گڈس بیلی سے واپس تو لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لے آتا ہے اور بیلی کو اس وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے, مطلب اتنا پروفٹ نہیں ہوا جتنا نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ بیلی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے بیلر سے مطالبہ کر سکتا ہے. کہ سی نے اپنی سائیکل دی بی کو گریچوئٹسلی طور پر 3 مہینے کے لیے, اور بی نے کیا کیا, اس پر 200 روپے اس کی ریپیئرنگ پہ خرچہ کر ڈالا. اگر سی کیا کرتا ہے, وہ اسے کہتا ہے بی کو کہ وہ اس کی سائیکل واپس کر دے 1 مہینے کے بعد, دین وہ کہتا ہے کہ ہی از لائبل ٹو کمپنسیٹ بی فار ایکسپینس انکرڈ ان ایکسیس آف دا بینیفٹ انجوائڈ بائی ہم. اب کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کی وجہ سے اگر بی کو جو اس نے خرچ کیا تھا سائیکل پر اتنا وہ انجوائے نہیں کر سکا, اتنا وہ یوز نہیں کر سکا جتنا اس نے خرچہ کر دیا, تو وہ جو ایکسٹرا خرچہ جو اس نے زیادہ کر دیا تھا اپنے بینیفٹ سے تو وہ بھی جو ہے بیلر سے لے سکتا ہے اور مطالبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کمپنسیشن فار ڈیفیکٹو ٹائٹل. A bailor is responsible to compensate the bailee for loss which the bailee suffered due to defective title of the bailor according to the section 164. کہ اگر بیلر کوئی چیز بیلی کو دیتا ہے جو کہ اگر اس کی نہیں بھی ہے مگر گوڈز کی ملکیت جو ہے اس میں کوئی نقص ہے بیلر کی طرف سے اور بیلی اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھاتا ہے, تو اب بیلر ذمہ وار ہے کہ وہ بیلی کو جو بیلی کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرے. مثال کے طور پہ اے نے اپنی کار بی کو دی جو آکشنر تھا, کوئی وہ یہ کار نیلام کر دے. بی کو نہیں پتا تھا کہ اے اس کا اصل مالک نہیں ہے مگر کار کا اصل مالک سی تھا. اب بی کو نہیں پتا کہ اصل مالک کون ہے. بی نے کار نیلام کر دی. اب سی نے بی کے خلاف کیس کر دیا کہ میری کار میرے پوچھے بغیر کیسے بیچ دی. تو اب جو پیسے جو کورٹ کی طرف سے بھرنے پڑے اے کو جو آکشنر تھا, تو وہ سارا خرچہ جو ہے وہ بیلر سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اے gives his neighbor's scooter to B.
اے نے اپنے ہمسائے کا جو اسکوٹر تھا وہ بی کو دے دیا استعمال کے لیے کہ ہمسائے کی اجازت کے بغیر. دا نیبر یوزز بی اینڈ ریسیو کمپنسیشن. اب نیبر نے کیا کیا کہ اس نے کیس کر دیا بی پر اور کمپنسیشن جو ہے وہ ریسیو کر لی. اب اے یہاں پہ وہ لائبل ہے وہ انڈیمنیفائی کرے بی کو جو اس کا نقصان ہوا. نمبر 5 پہ ہے ریکوری آف گوڈز. A bailor must receive the goods when the bailee returns them after accomplish the purpose of bailment. کہ بیلمنٹ کے طور پہ جو بھی گوڈز ڈیلیور کی جاتی ہیں بیلی کو تو وہاں پہ بیلر کیا ہے کہ وہ ریسیو کرے گا وہ گوڈز جب جو گوڈز ہیں وہ کمپلیش ہو جاتی ہیں اور جو پرپس ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. If the bailor refuses to receive the goods, he must repay all necessary expenses which the bailee has incurred for safe custody of goods. مثال کے طور پہ اے نے بی کو کچھ گوڈز رکھنے کے لیے دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں 2 مہینے تک میں واپس کر دوں گا. تو 2 مہینے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ گوڈز نہیں چاہیے، میں انہیں واپس نہیں کرتا. تو اس کی جو سیف اینڈ کسٹڈی کے لیے بی نے جو پیسے بھرے تھے یا جو اس کا ایکسپینس آیا جو اس نے خرچہ کیا تھا تو وہ کیا ہے کہ وہ لینے کا اہل ہے، حق رکھتا ہے کہ وہ بیلر سے جو بھی اس نے ایکسپینس کیے ہیں وہ اس کی بھرپائی کروا سکتا ہے. جی اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد ہیں جی رائٹس آف بیلر. پہلے ہم نے ڈیوٹیز کی تھیں، اب ہم رائٹس کر رہے ہیں. دا رائٹس آف اے بیلر آر ایز انڈر نمبر 1 recovery of damages. A bailor has the right to recover damages caused to the goods from the bailee if he has not taken reasonable care of goods. وہ کہتا ہے کہ according to the section 152 کہ بیلر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سارے جو نقصان جو ڈیمیجز بیلی کی وجہ سے اس کے گوڈز کو ہوئے اس کی ان ریزنیبل کیئر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کوئی ایسی ریزنیبل کیئر کرتا ان گوڈز کی تو ہو سکتا تھا کہ یہ نقصان نہ ہوتا. اس کی کوئی ایسی لاپرواہی جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا بیلر کو تو وہ کیا کہتا ہے کہ ایسا جو نقصان ہے وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ ریسیو کر سکتا ہے بیلر بیلی سے. اگر بیرل اپنی گوڈز بیلی کو رکھنے کے لیے دیتا ہے اور بیلی اس چیز کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پاتا یا اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھتا اور بیلر کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو بیلر کو حق حاصل ہے کہ وہ بیلی سے نقصان کی بھرپائی وصول کرے، کیونکہ بیلی ویسے ہی خیال رکھے جیسے کہ وہ اپنی چیز کا رکھتا تھا. اگر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے گوڈز چوری ہو جاتے ہیں یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا رسپانسیبل بیلی ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. A bailor has the right to terminate the bailment if the bailee does any act which is against the terms of a contract through the period of bailment has not expired or purpose of bailment has not been accomplished. According to the section 153 وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز کرنا جو کانٹریکٹ میں نہیں تھی یا کانٹریکٹ کے برعکس ہو گئی. بیلر تو اپنے کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بیلی اس میں کچھ ایسا کر دیتا ہے وہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ اے نے بی کو گھوڑا دیا کہ تم اسے اپنی گھوڑ سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہو، مگر بیلی نے اس پر سامان لادنے کے لیے مطلب کمرشل یوز کے لیے اس کو رکھ لیا. اس نے دیا تھا کہ تم پرسنل یوز کر سکتے ہو لیکن اس نے اس کو اپنے استعمال کی بجائے مال بردار کمرشل استعمال کے لیے اس کو رکھا. تو بیلر اب کیا کر سکتا ہے، اپنا کانٹریکٹ کینسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ دا بیلر کین کلیم کمپنسیشن فار اینی لاس which may arise due to unauthorized use of goods by the bailey. جب بیلی کی طرف سے گوڈز کا ان آتھورائز یوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بیلر کیا کر سکتا ہے، کلیم کر سکتا ہے اس نقصان کے لیے کمپنسیشن کے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے وہ ہے ان آتھورائز یوزڈ.
The baler can claim compensation for any loss which may arise due to unauthorized use of goods by the bailee. The baler can claim compensation for any loss which may arise due to unauthorized use of goods by bailee. बेली ने गुड्स को ऐसे इस्तेमाल किया जिसका वो अहल नहीं था, यानी कि ऑथोराइज नहीं था और जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था, और जिसकी वजह से बेलर को नुकसान हो गया, तो यहाँ बेलर को पूरा हक है कि वो अपने डैमेजेस वसूल कर सकता है बेली से। मिसाल के तौर पे ए ने बी को घोड़ा दिया सिर्फ इसी के पर्सनल इस्तेमाल के लिए, मगर बी ने घोड़ा अपने आगे किसी रिश्तेदार को राइड करने के लिए दे दिया, उसे इजाज़त दे दी कि वो भी इस पर राइड कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या था, उसका जो रिश्तेदार था वो इतना मोटा था कि जब वो घोड़े पर सवार हुआ तो उसके वज़न की वजह से घोड़ा जो है वो गिर गया और ज़ख्मी हो गया। तो ए को हक हासिल है कि वो इसके बदले वो बी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। या इसकी हम एक और एग्जांपल ले लें कि आपने सूट सिलने के लिए दिया था दर्जी को, ठीक है। अब दर्जी ने सूट सी के किराए पर किसी और को दे दिया और उसने जब वो सूट पहना तो वो फट गया, ठीक है, उसके साइज़ के मुताबिक नहीं होगा। तो आपको पता ही है ना कि हर बंदा अपने साइज़ का सूट सिलवाता है, तो उसने किराए पर किसी ऐसे बंदे को दे दिया कि जिसने उसे पहना तो उसको साइज़ जो वो मुआफिक ना आया, तो उसकी वजह से जो सूट था वो फट गया। अब बेलर जो है वो बेली से उस नुकसान की भरपाई करवा सकता है और वो उसे करवाएगा कि मैंने आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो बेलमेंट हुई थी, वो ये नहीं था कि आप इसको आगे किराए पर दे देंगे। अगर आपने दिया है और वो नुकसान हो गया है तो अब आप इस नुकसान की भरपाई भी करेंगे। नंबर 4 पे है जी मिक्सचर ऑफ गुड्स। इफ़ द बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर mixes his own goods with the baler's goods, he is responsible for separation. If the goods cannot be separated, the baler has right to claim compensation from the bailee. Section 156 to 157. यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ गुड्स को डिटेल से पढ़ेंगे और सेक्शन 155 से 157 तक देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 157 जो है 155 से 157 को देखेंगे। सेक्शन 155 कहता है कि जब दोनों पार्टीज़ बाहमी रजामंदी से गुड्स मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता और वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ए और बी जो हैं आपस की शराकत दारी, आपस की बाहमी रजामंदी से जो अपने अपने गुड्स जो हैं वो मिक्स कर लेते हैं और वो उस रेशो से अपने जो उसका पार्ट होता है गुड्स का, उस लिहाज से अपना अपना जो हिस्सा बनता है वो रेशो जो डिवाइड की जाती है, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफाई की जाती है, उसी लिहाज से अपना अपना हिस्सा वो वापस ले लेते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, अब जो सेक्शन 156 है या 157 है, तो उसमें थोड़ी ऐसी टर्म्स को यूज़ किया गया है कि 156 कहता है जब गुड्स मिक्स जो बेलर की मर्जी से नहीं की जाती, ऐसी गुड्स जो बेलर की मर्जी से नहीं की जाती और गुड्स इस तरह से मिक्स की जाएं कि बेली और बेलर अपनी अपनी गुड्स पहचान कर अलहदा कर लें। ठीक है, कि गुड्स वो इस तरह की थी कि जब उनको मिक्स किया गया तो बेलर या बेली जो था वो अपने अपनी गुड्स को आसानी से पहचान सकते थे, तो उन्होंने वो क्या किया, गुड्स को अलहदा कर दिया। ठीक है, मगर यहाँ बेलर को हक हासिल है कि वो डैमेजेस वसूल करे बेली से कि जो गुड्स मिक्स करने की सूरत में हुआ, क्योंकि जब गुड्स मिक्स हो गई और वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर हो गई, तो बेलर नहीं चाहता था कि वो बेली अपनी गुड्स इसके साथ मिक्स कर दे, तो लिहाजा उसने पहचान ली और जो खर्चा आया उनको अलहदा करने पर, जो उसने लेबर लगाई होगी, जो उसने मजदूर लगाए होंगे, तो वो खर्चा भी कौन अदा करेगा, बेली अदा करेगा और बेलर लेने का हकदार होगा। अब आ जाते हैं जी सेक्शन 157।
सेक्शन 157 कहता है कि जब गुड्स इस तरह मिक्स किया जाए कि वो अपनी पहचान खो दे। ठीक है, 156 क्या कहता है कि वहाँ पे गुड्स अपनी अपनी पहचान रखती हों और वो जो गुड्स हैं बेलर और बेली देख के अपनी अपनी गुड्स को पहचान कर अलहदा कर लें। ठीक है, मगर 157 ये कहता है कि जहाँ पर जो गुड्स हैं वो इस तरह से मिक्स की जाएं कि जिसकी पहचान जो है वो ख़त्म हो जाए, जो पहचान अपनी खो दे और जिसको अलहदा भी ना किया जा सके। मसलन एक ऑयल दूसरे ऑयल के साथ मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब वो कैसे पहचान सकता है कि ये मेरा ऑयल था कि और बेली कहे कि ये मेरा ऑयल था, तो उसमें जो पहचान थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बेलर को हक हासिल है कि वो अपना पूरा नुकसान जो उसके पैसे लगे हुए थे, जो उसके एक्सपेंस थे, वो बेली से लेने का हक रखता है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है जी डिमांड्स ऑफ गुड्स। In a gratuitous bailment, the bailor can demand the return of goods at any time before the specified time, yes, specified period. A bailor has the right to demand the goods when the purpose of bailment is accomplished or the time of bailment expires. If the bailee makes default in returning the goods according to the bailor's direction, the bailor is entitled to claim compensation. کہ اگر آپ اپنے گڈس کو بغیر کوئی کنسیڈریشن کے کسی دوست کو دیتے ہیں کہ وہ آپ کی چیز جو ہے وہ استعمال کرے، گریچوٹس بیلمنٹ کہلاتی ہے۔ جب اس طرح کی بیلمنٹ ہوگی تو اس میں بیلر کبھی بھی اپنی چیز کسی بھی ٹائم واپس لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اے نے بی کو 2 دن کے لیے سائیکل دیا اور اب اگر 2 دن نہیں بھی ہوئے تب بھی وہ اپنا سائیکل بیلر جو ہے 1 دن کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ اور جو سیکشن 160 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بیلر نے 10 دن کے لیے اپنی گڈس بیلی کو دی تھیں تو ان 10 دن گزرنے کے بعد بیلر کو حق حاصل ہے کہ وہ جا کر اپنی گڈس واپس لے لے بیلی سے۔ ٹھیک ہے، مگر اگر بیلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا کہ وہ گڈس جو ہیں وہ واپس کر دے گا اسپیسیفائڈ پیریڈ کے، یہاں پہ بیلر جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے کمپنسیشن کے لیے بیلی سے۔ ٹھیک ہے، اے نے بی کو کار دی 5 دن کے لیے کرائے پر۔ اے کین ڈیمانڈ دا ریٹرن آف کار آفٹر 5 days۔ اب اے کیا ہے کہ 5 دن گزرنے کے بعد وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ کار جو ہے وہ مجھے واپس کی جائے۔ اگر بی ریفیوز کرتا ہے تو اے کیا کر سکتا ہے کہ وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے بی کے خلاف۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی ڈیمانڈ آف انکریز۔ A bailor is entitled any increase or profit which may have occurred from the goods۔ کہ بیلر جو ہے وہ پروفٹس یا اس اضافے کا بھی مستحق ہے جب وہ اپنی ڈیلیور کر جاتا ہے گڈس بیلی کو، اور اسی دوران جو اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو اس میں انکریز ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی بیلر اپنی گڈ کے ساتھ ساتھ لینے کا حق حاصل رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اے نے بی کے پاس ایک گائے چھوڑی جو کہ پریگننٹ تھی اور اسی دوران اس نے ایک بچہ بھی دے دیا، تو اب آپ گائے کے ساتھ اس کا بچہ لینے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیلی کہے آپ نے تو مجھے گائے دی تھی، جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کا تو آپ نے مجھے، اس کا تو ہمارا کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور اس نے ایک بچہ جنا ہے تو بیلر جو ہے وہ گائے بھی لے گا اور اس کے ساتھ جو بچہ ہوا وہ بھی لے گا۔ ٹھیک ہے، بیلی اس طرح کی کوئی بھی پھڈے بازی یا بےایمانی نہیں کر سکتا۔ ڈپرائیو مطلب محروم کرنا، کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ غلطی سے بیلی کو اس کی پوزیشن سے، گڈس کی پوزیشن سے محروم کر دیتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بنتی ہیں ان گڈس کی، تو وہاں پہ بیلر یا بیلی تھرڈ پارٹی پر سو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اے gives his TV to B for repair۔
C snatches the TV from B, A can sue C. ٹھیک ہے, سمپل سی مثال ہے کہ اگر کوئی رانگلی مسٹیکنلی کوئی چیز آپ سے سنیچ کر لیتا ہے, آپ کو اس چیز سے محروم کر لیتا ہے, تو یہاں پہ جو بیلمنٹ کا کانٹریکٹ تھا اس میں بیلر ہے یا بیلی ہے وہ تھرڈ پارٹی پر سو کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے کمپنسیشن وہ وصول کر سکتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ ڈیوٹیز آف بیلی اور رائٹس آف بیلی. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ بیلر کی کر لیتے ہیں رائٹس اور ڈیوٹیز تو آپ کو بیلی کے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ وہیں سیم چیزیں بتائی گئی ہیں ڈیوٹیز آف بیلی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کر لیں گے. کوئی اس میں کوئی نئی چیز نہیں بتائی گئی, وہی چیز یہاں پہ سیم ہوگی, ریپیٹ ہوگی. تو اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اس کو اوور ویو کر لیتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو ہم بعد میں بھی جیسے آپ کہیں گے ڈسکس کر لیں گے. کہ یہاں پہ اگر ہم سب سے پہلے چلیں ڈیوٹیز آف بیلی پر, تو ریزنیبل کیئر, گڈس کی ریزنیبل کیئر کرے گا, ویسے کیئر کرے گا جیسے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے اور ہم یہ اس کو پہلے ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ اگر یہاں پہ اس کے ڈیوٹیز ہیں بیلی کی تو وہاں پہ رائٹ تھا بیلر کا کہ اگر بیلی اس کی چیز کی صحیح سے حفاظت نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے بیلر کو نقصان ہو جاتا ہے تو بیلر کیا ہے اسے کمپنسیشن وصول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی وہی بتا رہا ہے کہ ڈیوٹیز میں شامل ہے بیلی کے کہ وہ اس کی ریزنیبل کیئر کرے, اس کا انآتھرائز یوز نہ کرے, اور مکسنگ آف گڈس جو میں نے اس کو پہلے ہی آپ کو ڈیٹیل سے 155 سیکشن سے 157 تک کرا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ریٹرن آف گڈس جب وہ پرپس اکمپلش ہو جائے گا تو جو چیزیں ہوں گی, جو گڈس ہوں گی وہ واپس کر دی جائیں گی بیلر کو. ریٹرن آف انکریز, جو اس میں انکریز تھا وہ بھی ریٹرن کیا جائے گا واپس بیلر کو. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ رائٹس آف بیلی. رائٹس آف بیلی بھی سیم ہے کہ کلیم آف ڈیمیجز ہوگا, کہ کلیم فار ڈیمیجز میں آ جاتا ہے کہ اگر گڈس میں کوئی نقص ہے اور بیلر نے نہیں بتایا تو اب بیلی جو ہے وہ بیلر سے کمپنسیشن لے سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے والی مثال میں دیکھا تھا کہ جو ویشیس تھا, پاگل تھا, اور اس نے بیلر نے بیلی کو نہیں بتایا, بیلر چلا گیا اور بیلی اس پر جب سوار ہوا تو گھوڑا اتنا تیز بھاگا کہ بیلی اس سے گر گیا اور اسے نقصان ہوا, چوٹ لگ گئی. تو اب بیلی جو ہے وہ حق حاصل رکھتا ہے کہ وہ اپنے نقصان کی بھرپائی کرے بیلر سے. ویسے ہی آگے ہے کہ رائٹ ٹو ریسیو دا ایکسپینس, اگر کوئی وہ ایکسپینس کرتا ہے گڈس پر تو وہ پورا حق حاصل رکھتا ہے کہ وہ بیلر سے اس کا خرچہ لے. رائٹ آف انڈیمنٹی کہ اگر اے نے بی کو گڈس دیں اور بیلر ایکسپائری سے پہلے وہ گڈس واپس لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے بیلی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنے نقصان کی تلافی کے لیے بیلر سے پیسے وصول کر سکتا ہے. ریکوری آف ڈیفیکٹو ٹائٹل وہی ہے کہ اگر تھرڈ پارٹی جو ہے یا اس کو اگر بیلر نے گڈس دیں اور ان کا مالک نہ بھی ہو اور بیلی کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیلر سے اپنی کمپنسیشن جو ڈیمیجز ہیں وہ وصول کر سکتا ہے. ڈیلیوری آف گڈس آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر گڈس کے بہت سے مالک ہیں اور سب مالکوں نے اپنے گڈس اکٹھے کر کے بیلی کو دیے سیکشن 165, تو اب اگر بیلی چاہے تو کسی بھی مالک کو بلا کر گڈس ساری اس کو واپس کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا مگر جہاں پر ایگریمنٹ ہوا ہو کہ فلاں ہم خود آ کے اپنے اس طرح سے چیزیں گڈس وصول کریں گے تو بیلی پابند ہے کہ وہ ویسے ہی ان گڈس کو ریٹرن کرے گا جیسا کہ پہلے سے بتایا گیا ہے. رائٹ آف لین آ جاتا ہے کہ تب تک آپ گڈس کو واپس اپنے پاس رکھیں گے
तब तक आप गुड्स को अपने पास रखेंगे जब तक उसकी पेमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती। यहाँ पे भी लियन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। मिसाल के तौर पे आपने दर्जी को सूट दिया जिसकी सिलाई 500 रुपये थी और आप सूट लेने गए और आपके पास पैसे नहीं थे, तो उस सूट के जो आप पैसे अदा नहीं कर सके तो दर्जी कहेगा कि ठीक है, आप सूट रखते जाएं, जब आप पैसे दे जाएंगे तो अपना सूट भी वापस ले जाइएगा। और इसमें है जनरल लियन कि मिसाल के तौर पर कोई पहले से पुरानी लियन है और उसके बदले आप कोई भी गुड्स रख कर, वो कोई पुरानी पहले से ही कोई लियन थी और उसके बदले में आप कोई भी गुड्स जो स्पेसिफिक ना हो रख कर आप अपना जो है पेमेंट वसूल कर सकते हैं और वो जनरल लियन कहलाएगी। सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पर्सन आता है और वो बेली को इसके इस्तेमाल से रोकता है, जो बेली के पास रखे हैं और वो बेली इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ बेली को हक हासिल होगा कि वो कोर्ट के पास जाकर उस पर्सन के खिलाफ केस कर सकता है कि ये पर्सन हमें गुड्स इस्तेमाल करने से रोक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। जो बेलमेंट है उसकी टर्मिनेशन किस किस तरह से होती है। नंबर 1 है एक्सपायरी ऑफ टाइम, जब उसका टाइम आ जाता है, जब उसकी एक्सपायरी आ जाती है। When a contract of bailment is made for a specified period of time, the bailment terminates after the expiry of the specified time period. C. Stores B oranges in cold storage for 1 month. After 1 month, the bailment terminates. ठीक है, उसके सी ने स्टोर की थे बी के जो ऑरेंजेस थे अपने कोल्ड स्टोरेज में 1 महीने के लिए, जब 1 महीना गुजर गया तो बेलमेंट्स क्या हो गई, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स हो गई। जब अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस हो जाता है, जब पर्पस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब भी ये कंप्लीट हो जाती है। नंबर 3 पे है जी अनऑथोराइज यूज। इफ द बेली डज नॉट एक्ट विच इज अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, द बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट और द पर्पस ऑफ बेलमेंट हैज नॉट बीन अकम्प्लिश्ड। कि कोई भी ऐसा अनऑथोराइज यूज जो है वो बेली की तरफ से किया जाता है, कि जैसे कि हमने शुरू में एक मिसाल में पढ़ा था कि उसने उसको पर्सनल यूज़ के लिए घोड़ा रखवा के गया, तो उसने घोड़े को माल बर्दारी कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसका वो ऑथोराइज नहीं था। अगर बेलर को पता लगता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकता है, चाहे वो उसकी एक्सपायरी भी अभी तक ना आई हो या उसका जो पर्पस है वो कम्प्लीट अभी तक ना हुआ हो। ठीक है, नंबर 4 पे है ऑन डेथ। द ग्रेचुइटस बेलमेंट टर्मिनेट्स ऑन द डेथ ऑफ बेलर और बेली। कि अगर बेलर और बेली की मौत वाक़ई हो जाती है तो बेलमेंट क्या हो जाती है, टर्मिनेट्स हो जाती है। इफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बेलर और बेली इन ए ग्रेचुइटस बेलमेंट, द टर्मिनेट्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन। के जहाँ पे नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट होती है वहाँ पे अगर बेलर या बेली की मौत वाक़ई हो जाती है तो वहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो उन पे डिपेंड्स किया जाएगा और उसके मुताबिक जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो वो टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है कि टर्मिनेशन बाय बेलर। जब टर्मिनेशन बेलर की तरफ से हो जाती है, बेलर कैन टर्मिनेट्स द ग्रेचुइटस बेलमेंट बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम even if it was for a specific purpose or specified time। कि वो चाहे वो जो बेलर की तरफ से टर्मिनेशन हो गई ग्रेचुअस बेलमेंट में स्पेसिफाइड टाइम से पहले या उसके स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक पर्पस से पहले ही वो उसको टर्मिनेट कर सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो ही नहीं रहता तो वहाँ भी जो बेलमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। के एक पर्सन जो है कोई चीज़ या कोई गुड्स जो हैं वो उससे मिलती हैं खोई हुई चीज़, तो वो उसको अपने साथ ले लेता है अपनी कस्टडी में और इस जिम्मेवारी के साथ जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे बेली की। वो कहता है कि सेक्शन 71 बताता है कि द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड इज़ नॉट लाइबल टू टेक पोजीशन ऑफ सच गुड्स। वो ऐसा नहीं है कि उनकी जो पोजेशन है वो
حاصل کر لے، جس نے جو گڈس ہیں وہ فائنڈ کر لی ہیں. بٹ وین دا ٹیکس دا پوزیشن آف دا لاسٹ گڈس ہی بیکیم رسپانسبل. جب وہ پوزیشن لے لیتا ہے تو وہ اس طرح سے ایکٹ کرے گا، وہ اس طرح سے بیہیو کرے گا جیسے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں بیلی رسپانسبل ہوتا ہے، ان گریچوٹس بیلمنٹ. اس کے بعد ڈیوٹیز کہتا ہے کہ فائنڈ اونر، جو اس کا اونر ہوگا اس کو فائنڈ کرے گا، اس چیز کی ریزنیبل کیئر کرے گا، ایسے کیئر کرے گا جیسے کہ اس کی اپنی چیز ہے. ان آتھورائز یوز نہیں کرے گا اور ان کا مکس نہیں کرے گا گڈس کا اپنے گڈس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رائٹس آ جاتے ہیں کہ وہ رائٹس ٹو ریٹین، a finder has the right to retain the possession of goods against everyone except the real owner. کہ جب تک اس کو اصل مالک نہیں مل جاتا ان گڈس کا تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ان کی پوزیشن جو ہے گڈس کی وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. The ownership always remain with the real owner and the finder only enjoys the rights to retain the possession of goods. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو اونرشپ ہے وہ تو اصل مالک کی ہوگی ہی ہوگی، لیکن وہ اس وقت تک انجوائے کرتے ہیں اس کے رائٹس جب تک وہ اپنے پاس رکھتا ہے اس گڈس کی پوزیشن کو. رائٹ آف لین ہے، فائنڈر کین ریٹین دا گڈس ٹو ریکور ایکسپینسز انکرڈ بائی ہم ٹو preserve the goods and to find out the real owner, but he cannot sue the real owner to recover such expenses. اس کے بعد ہے جی suit against third party. A finder can sue any third party who deprive him from the right of to retain possession of the goods. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے، سیم ہے کہ کوئی اسے اس چیز سے ان گڈ سے محروم کرتا ہے، کوئی چھین لیتا ہے تو وہ اس کے خلاف کمپنسیشن لے سکتا ہے اور اس کے خلاف سو کر سکتا ہے. سوٹ فار ریوارڈ ہے. If the real owner has offered a reward for the return of lost goods, the finder can sue the real owner for such a reward. The finder has a right to retain the goods until he receives the reward. جب تک وہ ریسیو نہیں کرتا ہے ریوارڈ کو تو فائنڈر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تب تک گڈز اپنے پاس رکھے جب تک وہ اس کو ریوارڈ کے طور پر کچھ دے نہیں دیتا. رائٹ آف سیل. When the real owner cannot be found with the reasonable diligence or the reasonable owner refuse to pay the lawful charges, the finder can sell the goods. جب تک اس کو اپنی انتھک محنت کے بعد یا تو اس کو ریل اونر نہیں ملتا، اگر وہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو پے نہیں کرتا، اس کو لافل چارجز کے لیے جو اس نے لگائے ہوتے ہیں، تو فائنڈر کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ گڈس کو سیل کر دے. جی اس کے بعد ہم اس کو بھی مختصر سا پڑھتے جائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ہی سمپل سا ٹاپک ہے. وہ ہے جی پلاج اور پان. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بینک میں جاتا ہے لون لینے کے لیے تو وہاں پہ اپنا گولڈ جو ہے وہ پلاج کروا کے بینک سے قرضہ لے لیتا ہے، یا پھر اس کو رکھوا کر قرضہ لیا جاتا ہے اور اس کو پلاج کروا لیا جاتا ہے، تو اس کو ہم پلاج کہتے ہیں. پلاج مطلب گروی رکھنا، حلف بیان، گروہ رکھنا. پان کیا ہے کہ یہ بھی ایک گروی ہے کہ کوئی چیز گروی رکھنا. یہ ایک قسم کی کفالت ہے جو قرضے کی واپسی کے اطمینان یا افائے وعدہ کے لیے دی جاتی ہے. افائے وعدہ یعنی کہ وعدے کے پورے ہونے تک. گروہ یعنی پان اور رہن مورٹگیج میں یہ فرق ہے کہ رہن بلا قبضہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ پان گروہ بلا قبضہ قائم نہیں ہو سکتا، قبضہ دینا شرط ہے. اسلامی قانون رہن کے لیے ملاحظہ کہ PLD 1987 کراچی صفحہ نمبر 404. اب یہاں پہ پلجی کون ہے؟ گروی دار وہ شخص جس کے پاس گروی رکھا جائے، اور پلجر گروہ کنندہ جو کہ اپنی چیز گروی رکھوائے، اور پانی جس کے پاس کوئی شے گروی رکھی جائے. پانر گروہ کنندہ جو اپنی چیز گروی رکھواتا ہے. پلج از اے اسپیشل کائنڈ آف بیلمنٹ. یہ بیلمنٹ کی ایک اسپیشل کائنڈ ہے. In a pledge, one person transfer the possession of goods to another in order to secure the payment of debt or performance of a promise. کہ اپنے جو لون ہے قرضے کو سیکیور کرنے کے لیے یا وعدے کی تکمیل کے لیے
جو چیز گروی رکھی جاتی ہے. The person who delivers the goods is called a pawnbroker or pledger. The person to whom the goods are delivered is called the pani or pledgee. Section 172 defines pledge as the bailment of goods as security for payment of debt or for performance of a promise is called pledge. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے قرضے کی سیکیورٹی کے لیے یا وعدے کی تکمیل کے لیے جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کو ہم پلج کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر ہم بینک سے کوئی قرضہ لیتے ہیں, گولڈ رکھوا کے, گھر رکھوا کے, دکان رکھوا کے, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی پلج میں ہی آتا ہے, کہ کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, قرضے کی سیکیورٹی کے لیے اور وعدے کی تکمیل کے لیے کہ وعدے کو ٹائم پر پورا کیا جا سکے. اب اس میں وہ اسینشلز ہیں, وہ کچھ بتا رہا ہے کہ نمبر 1 اسینشلز ہے کہ پلج ریلیٹس ٹو موویبل گوڈس اونلی. اٹ انکلوڈ گوڈس ویلیویبل ڈاکومنٹس فور ٹائٹل, ریلوے ریسیٹ, بل آف لینڈنگ etc. اس میں ایک وہ چیز ڈیفائن کرتا جا رہا ہے کہ اس میں جو چیزیں آئیں گی وہ موویبل آئیں گی, اموویبل چیزیں پلج میں نہیں آئیں گی. مثلا ہم اس کو گولڈ کہہ سکتے ہیں, ویلیویبل ڈاکومنٹس کہہ سکتے ہیں, ریلوے ریسیٹس, بل آف لینڈنگ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں گھر, مکان, زمین وغیرہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ لمیٹڈ انٹرسٹ ہوگا کہ وین اے پرسن پلج گوڈز ان وچ ہی ہیز اونلی لمیٹڈ انٹرسٹ ان پلج از ویلڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ انٹرسٹ اونلی. کہ وہاں تک اس کا لمیٹڈ انٹرسٹ ہوگا جہاں تک وہ رسپانسیبل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اے نے بی کے پاس ٹی وی رکھوائی بنوانے کے لیے, تو اس نے اس کو ریپیئرنگ کے پیسے نہیں دیے جو کہ 500 روپے بنتے تھے. اب بی نے اس کو پلج کر دیا ایکس کے ساتھ 900 روپے کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وہ 500 روپے تک ویلڈ ہے, جو اس کی قیمت جو چارجز ریپیئرنگ کے بنتے تھے اس سے جو ایکسیڈ کر جاتے ہیں چارجز سے, اس کے لیے وہ ویلڈ نہیں ہوگا. ٹرانسفر آف پوزیشن ہے کہ ان اے پلج اونلی دا پوزیشن آف اے گوڈز از ٹرانسفر بائی دی پلجر ٹو دی پلجی اینڈ دا اونرشپ آف دا گوڈز ریمین دا پلجر. کہ پوزیشن چینج ہوتی ہے, جو اونرشپ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی, وہ اونر کے ٹائٹل سے ہی رہتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی رائٹس آف پلجی. رائٹس آف پلجی کے لحاظ سے دیکھیں تو نمبر 1 پہ وہ کہتا ہے کہ رائٹس ٹو ریٹین, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تب تک اس کو اپنے پاس رکھے جب تک اس کی قرضہ ادا نہیں ہو جاتا. A pledgee has the right to retain the goods pledged for payment of debt or performance of promise. He can retain for interest due on debt and necessary expense incurred by him for the preservation of goods. ٹھیک ہے, تب تک وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے جب تک وہ وعدہ تکمیل تک نہیں پہنچتا یا پیمنٹ نہیں ہو جاتی, یا جو اس نے کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ نیسیسری ایکسپینسز کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تب تک ان کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی, تو تب تک وہ رائٹ رکھتا ہے گوڈس کو ریٹین کرنے کا. پرٹیکولر ڈیٹ ہوگا کہ a pledgee cannot retain the goods pledged for the payment of any other debt or performance unless there is a contract in this regard. کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پلجی کسی اور جو ڈیٹ جس کے قرضے کے عوض وہ گولڈ یا کوئی چیز رکھی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا کہ جو پلجی ہے وہ کسی اور قرضے کی مد میں اس کی جو چیز ہے وہ غم ٹھا لے, اپنے پاس رکھ لے اور کہے کہ میں تو نہیں دیتا, وہ فلاں قرضہ تھا, وہ آپ نے نہیں دیا. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا, جو اسپیسیفک جو قرضہ تھا, جو پرٹیکولر ڈیٹ تھا, اس کے لیے آپ اس کو پلج کر سکتے ہیں, کسی دوسرے قرضے کے لیے اس کو پلج نہیں کر سکتے. ریکوری آف ایکسپینس ہے کہ آپ اس پہ جو اگر ایکسپینس آتا ہے آپ کے کوئی ایکسٹرا آرڈینری جو ہے آپ اس پہ خرچہ کر دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کیا ہیں آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ان سے ریکور کر سکتے ہیں. ٹو اینڈ سیل if a pledger makes default in payment of the debt or performance of the promise, the pledgee can sell the goods pledged after giving a reasonable notice if the proceeds of sale are less than the amount due.
he can recover the balance from the pledger, but if there is a surplus then he must return it. کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گولڈ رکھواتے ہیں بینک میں اور اس کے عوض آپ کوئی قرضہ لیتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آپ وہ قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے، تو بینک آپ کو 3 مختلف نوٹس بھیجتا ہے، نوٹسز جو کہ تھرو پاکستان پوسٹ آتے ہیں آپ کے پاس. اگر آپ وہ نوٹسز ریسیو کرنے کے بعد بھی بینک نہیں جاتے اور اپنی پیمنٹ جو ہے وہ جو لون ہے ادا نہیں کرتے، تو بینک حق حاصل رکھتا ہے کہ آپ کی جو گوڈز ہیں یا جو آپ کا گولڈ رکھا ہوا ہے اس کو سیل کر کے اپنے جو لون ہے جو اس کا بنتا تھا انٹرسٹ وہ اس کو پورا کر لے. اور اگر اس کو بیچنے سے گولڈ آپ کا تھا 5 لاکھ کا اور قرضہ آپ نے لیا ہوا تھا 2 لاکھ کا اور جو آپ کا ٹوٹل بنا وہ بنا 2.5 لاکھ روپے، تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو گولڈ کو بیچ کے آپ کو 5 لاکھ روپے ہی ملتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے آتے ہیں، تو آپ رسپانسبل ہوں گے 2.5 لاکھ روپے تک ادا کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے زیادہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. دا ڈیوٹیز آف دا پلجیز ایز آر فالوز. دا پلجی مسٹ ٹیک رسپانسبل کیئر، کہ وہ رسپانسبل کیئر کرے گا، ان آتھورائز یوز نہیں کرے. وہی سارا کچھ وہی پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہی سارا کچھ یہاں پہ رپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں خیال کہ پیچھے سے ہم ڈیٹیل سے کر کے آئیں کہ اس کو ہم بار بار دہراتے رہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ابھی تک اس کی سمجھ نہ لگی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں رائٹ آف پلجر ہیں جی، ریڈیم دا گوڈس، کہ اگر وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے تو اپنی گوڈس جو ہیں وہ ریڈیم کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. مثال کے طور پہ جب نمبر آف نوٹسز 3 نوٹسز کے بعد اگر آپ بینک نہیں جاتے اور آپ کا جو سونا رکھا ہوا ہے اس قرضے کی مد میں، تو جب نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جب قرضہ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ گوڈس ادا کر دی جاتی ہیں. جب آپ نے قرضہ ہی بھر دیا تو آپ کو جو گوڈس ہیں جو نیلام ہونے جا رہی تھیں وہ بچ جاتی ہیں اور آپ کو واپس کر دی جاتی ہیں. نمبر 2 پہ ہے ریکوری آف ڈیمیجز، کہ اگر آپ کی جو گوڈس ہیں وہ پلجی کی طرف سے مکس ہو جاتی ہیں یا پھر وہ ان کو ایسی ڈھال دے دیتا ہے اور اس کی شیپ تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کی بدلے میں آپ ریکوری کر سکتے ہیں اپنے ڈیمیجز پلجی سے. نمبر 3 کلیم فار انکریز، اگر اس میں کوئی انکریز ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کا ہوگا اور آپ لینے کے اہل ہوں گے. پلجر ہیز دا رائٹ ٹو ریسیو دا پلج گوڈس along with the possession if any on making the full payment on stipulated date. اس کے بعد ڈیوٹیز ہیں. ڈیوٹیز میں وہ پیمنٹ آف ایکسپینس ہے کہ پلجر وہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی اگر پلجی نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینس کیا تو وہ ڈیوٹی ہے پلجر کی، وہ سارے کے سارے ادا کرنے کا پابند ہے. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پلجر ٹو پے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینس ٹو دا پلجی انکرڈ بائی ہم. پیمنٹ آف ڈیٹ ہے. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پلجر ٹو میٹ ہز obligation on stipulated date and comply with the terms of contract. کہ جو پیمنٹ اس نے کرنی تھی اپنے قرضے کی وہ اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ، جو ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ تھی جو آپس میں طے کی گئی تھی اس میں ادا کر دے. جو اپنی ذمہ داری ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں کانٹریکٹ کے مطابق، ان سب کو پورا کرے. اب اس کے بعد ڈیفرنس ہے پلج کا اور بیلمنٹ کا. سمپل سا ہی ہے، وہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی اور سمپل سی جو ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو. اس کے بعد ہائپوتھیکیشن آ جاتی ہے. یہ بھی ایک سیکیورٹی کریٹ کی جاتی ہے موویبل گڈز پر، کہ بائر کے لون پر، کہ اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے تاکہ وہ جو اپنی پیمنٹ جو ہے وہ ٹائم پر کر دے اور لون کو سیکیور کیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے وہ بتا رہا کہ اے فرم ٹیکس اے لون فرام اے بینک، ایک فرم نے بینک سے لون لیا. دا انوینٹری پریزنٹ ان دی فرمز گو ڈاؤن از یوز ٹو سیکیور دی پیمنٹ آف لون. جو اس کی انوینٹری تھی گو ڈاؤن کی، فرمز کی سیکیور کی گئی قرضے کی پیمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ اٹ از دی ہائپوتھیکیشن. اس کے بعد مورٹگیج آ جاتا ہے. دا ٹرم مورٹگیج مینس کریشن آف اے سیکیورٹی آن دی موویبل پراپرٹی آف دی بائر فار سیکیورنگ ری پیمنٹ آف لون. یعنی کہ
یہ ہے جو سیکیورٹی ہے جو بھی ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو پلج ہے، جو پان ہے، یہ اس لیے ہے کہ سیکیور کیا جائے ری پیمنٹ آف لون کو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ B borrows 10 million from a bank. B transferred the title deeds of his plot of land to secure the loan and interest. It is a mortgage. کہ ایک اور چیز اس میں اموویبل چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے پلاٹ، دکان وغیرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مثال کے طور پہ بتا دیا B نے 10 ملین بینک سے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے B نے ٹرانسفر کر دی ٹائٹل ڈیڈ جو اس کے پلاٹ کی تھی ٹو سیکیور دی لون آف انٹرسٹ، تاکہ لون کو سیکیور کیا جا سکے. اٹ از اے مورگیج، اور یہ مورگیج ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے، بیلمنٹ اینڈ پلج. آئی ہوپ کہ آپ کو سارا کچھ ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا. مگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم کلاس میں بھی یا کلاس کے بغیر بھی جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.